الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال النبي صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیز دوستو، اللہ رب العالمین کی عادت ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جہنم کے راستے سے بچا کر اپنے بندوں کو جنت کے راستے پر لانے کے لیے ہر زمانے میں اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا. سب سے آخر میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. آئیں گے تو صرف ایک نبی آئیں گے، وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. وہ بھی قیامت کے قریب جب دجال نکل جائے گا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. اس سے پہلے بھی دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے. ہمارے نبی کے بعد سے لے کر اب تک اور اب بھی جتنے لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، کافر ہیں. وہ بھی کافر ہیں، ان کو ماننے والے بھی دائرے اسلام سے نکلے ہوئے، کیونکہ ایمان میں سب سے بڑا جز ہے اللہ کے نبی کو آخری نبی ماننا. جو ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانے گا وہ بھی اسلام سے نکل جائے گا، ان کا شمار بھی کفار میں ہوگا. تو اللہ نے ہمارے نبی پر نبوت کو ختم کر دیا لیکن ولایت کو باقی رکھا ہے. قیامت تک ولایت چلتی رہے گی. ولایت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ولیوں کو یہ خاص مقام اللہ دیتے ہیں، اس کو ولایت کہتے ہیں، اور وہ ہر کسی کو نہیں ملتا. ساری دنیا میں چن چھانٹ کر اللہ پاک 500 بندوں کو رکھتے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں. وہ کون ہوتا ہے؟ جو ولی ہے، جس کو وہ نسبت مل گئی وہ پہچانتا ہے. 500 ہر وقت اللہ کے ولی رہتے ہیں، اور ان 500 سے اوپر ان سے بھی بڑا درجہ اللہ کے ولیوں کا ایک رہتا ہے
جن کو ابدال کہتے ہیں، اور وہ 40 ابدال رہتے ہیں، وہ بھی ہمیشہ رہتے ہیں، اور ان سے بھی آگے یہ 5 آدمی رہتے ہیں جن کو نخبا کہتے ہیں، ان سے بھی آگے یہ 2 آدمی رہتے ہیں جن کو نجبا کہتے ہیں، اور سب سے آخر میں ایک آدمی رہتا ہے جسے غوث کہتے ہیں۔ قطب، اور وہ دنیا کا سب سے بڑا ولی رہتا ہے۔ جیسے حکومت میں رہتا ہے بالکل اسی طرح ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے، اس کے نیچے چیف منسٹر ہوتا ہے، اس کے نیچے ایم ایل اے ہوتا ہے، اس کے نیچے جیسے پوسٹ ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر دنیا کا نظام چلانے کے لیے اولیاء اللہ کا ایک باقاعدہ نظام بنائے رکھا ہے۔ وہ لوگ ہمیشہ رہتے ہیں، چھپے رہتے ہیں، ہاں ان کی کچھ علامتیں ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا میرے اولیاء وہ ہیں جو متقی ہیں، اور متقی کہتے ہیں گناہوں سے بچنے والے کو، صرف نیک کام کرنے والے کو متقی نہیں کہتے۔ نیک کام کرنا بہت آسان ہے، بیٹھے بیٹھے تسبیح پڑھتے رہو بہت آسان ہے، کہ کہیں جا کر چلا بیٹھ جاؤ 40 دن تک تہجد، اشراق، جاگ سب نمازیں پڑھتے رہو بہت آسان ہے، لیکن نگاہوں کی حفاظت کرنا، زبان کو کنٹرول کرنا، حق اور ناحق کو پہچان کر چلنا، حلال اور حرام کی تمیز کرنا، یہ جو ہے اللہ کے ولیوں کو، اور جسے اللہ توفیق دے اسی کو مل سکتا ہے۔ اللہ کرے اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ یہ جو سب سے بڑا قطب ہوتا ہے جسے غوث کہتے ہیں، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے نیچے جو 2 آدمی رہتے ہیں، ان 2 آدمیوں میں جو اللہ کا سب سے زیادہ مقرب ہے، اللہ اس کو وہ پوسٹ دے دیتے ہیں، اور جب ان 2 آدمیوں میں سے ایک سیٹ خالی ہو گئی تو 5 آدمیوں میں سے ایک کو اللہ انتخاب کرتے ہیں، جو ان 5 آدمیوں میں سب سے افضل ہو اللہ اس کا انتخاب کر کے اس سیٹ پر بٹھا دیتے ہیں، اور یہ 5 آدمیوں کی جو سیٹ خالی ہو گئی اس کو 40 آدمیوں میں سے چنتے ہیں، اور 40 آدمیوں میں جو سیٹ خالی ہو گئی اس کو ان 500 میں سے انتخاب کرتے ہیں، اور ان 500 میں جو سیٹ خالی ہو گئی ساری دنیا میں دیکھ کر ان 500 کے علاوہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کا انتخاب ہوتا ہے، اور یہ نظام قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ کا فیصلہ وہاں سے آتا ہے، پھر ان لوگوں کے ذریعے دنیا میں نظام چلتا رہتا ہے۔ اللہ ان کے دلوں کے اندر بات ڈالتے ہیں کہ اس وقت اللہ کیا چاہتے ہیں، اس وقت اللہ کا خیال کیا ہے، منصوبہ کیا ہے، اس وقت اللہ کے بندے کیا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ والوں کے ذریعے اللہ ہمیشہ بندوں کی رہبری کرتا رہتا ہے، ہر وقت اللہ والے رہتے ہی ہیں، قیامت تک رہیں گے، اور جب اللہ دنیا کو توڑ پھوڑ کرنا ہے تو سب سے پہلے اس جماعت کو ختم کریں گے۔ یہ جماعت کا ایک آدمی بھی رہے گا قیامت نہیں آئے گی، پہلے ان کو ختم کریں گے، اور اس کے بعد دنیا میں کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا، تب اللہ قیامت نازل فرمائیں گے۔ تو یہ جو ولایت ہے، اولیاء اللہ جو رہتے ہیں وہ تو ہمیشہ رہیں گے۔ ان کی صفت اللہ نے فرمایا، اللہ کان کھول کر سن لو، ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولیوں کو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دنیا کے اندر انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور مرنے کے بعد وہ پریشان نہیں ہوں گے۔ کتنے بھی پریشانیاں مصیبتیں اللہ والوں پر آ جائے تو وہ مصیبت پروف ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا واٹر پروف واچ آتی ہے، اور وہ واچ پانی میں رکھ کر آتی ہے، باقاعدہ پانی رہتا ہے، لیکن پانی کا یہ قطرہ بھی اندر نہیں جاتا۔ کیا مطلب واٹر پروف کا؟ کتنا بھی پانی ڈالو ایک قطرہ اس واچ کے اندر نہیں جاتا۔ ایسے ہی یہ لوگ
جو ہے خوف سے بری رہتے ہیں. اللہ دنیا کے اندر مصیبتیں ہر طرف سے انہیں گھیری رہتی ہیں، لیکن کوئی مصیبت ان کے دل کے اندر نہیں جاتی، کوئی ٹینشن ان کو نہیں ہوتا. دنیا کتنی بھی بگڑ جائے، اللہ والوں کو دیکھ لو، ان کے اوپر کتنے بھی حالات آ جائے، ساری دنیا ان کی مخالفت ہو جائے، لیکن وہ بالکل مست رہتے ہیں. تعلق کی نسبت جو ہے کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. اللہ جسے اپنے ولی ہونے کی نسبت دے دے، اس کے بعد اس کی زندگی بدل جاتی ہے. جنت کا مزہ دنیا میں محسوس کر لیتا ہے وہ، اسی لیے کتنی بھی تکلیفیں آئے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اور پھر ان اولیاء کو اللہ پاک قیامت کے دن بھی غمگین نہیں رکھیں گے، بالکل چین سکون کے ساتھ اپنے عرش کے سائے میں جب لوگ پریشان ہوں گے حساب پیش کرنے کے لیے، یہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں مزے کر رہے ہوں گے. کیا مقام ہے اولیاء اللہ کا. اسی لیے حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے، من آدانی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. یاد رکھ لو، جو میرے ولی کو چھیڑے گا، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا، اس کے ساتھ میرا جنگ کا اعلان ہے. پوری حدیث قرآن اٹھا کر دیکھ لو، علماء نے لکھا ہے کہ صرف 2 گناہ ایسے ہیں، اتنے سنگین گناہ آپ اندازہ لگا لو. شراب پینا، زنا کرنا، یہ سب گناہ ہیں، اللہ نے ان کی سزا بتائی ہے. لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا، جو 2 قسم کے گناہ کر لے گا، وہ دونوں آدمی، وہ 2 قسم کے گناہ کرنے والے آدمی میرے سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے. کس کے اندر طاقت ہے اللہ سے لڑنے کی؟ وہ کیا ہے؟ ایک گناہ ہے سود کا، سود کھانے کا، اور دوسرا گناہ ہے اللہ کے ولیوں کو دل دکھانے کا، اللہ کے ولیوں کو ستانے کا، اللہ کے ولیوں کو پریشان کرنے کا. سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پاور ہے، ہم کچھ بھی کر لیں گے، لیکن اللہ کے ولیوں کے پاس جو پاور ہے یہ نہیں جانتے. ذرا حدیث کھول کر دیکھ لو، اللہ خود فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرے وہ تیار ہو جائے مجھ سے لڑنے کے لیے. کون ہے اللہ سے لڑنے کے لیے؟ ایک زمانے میں نمرود بادشاہ نے اللہ سے لڑنے کے لیے تیاری کیا. نمرود بادشاہ کہا کہ بلاؤ تمہارے اللہ کو، میں لڑنے کے لیے آؤں گا. پوری فوج کو لے کر آیا تو اللہ نے صرف مچھروں کو بھیجا. اتنے مچھر نکلے کہ سورج دکھنا مشکل ہو گیا، اور ایسے کاٹے کہ مچھروں نے سارے کے سارے لشکر کو ہلاک کر دیا. صرف ایک مچھر نمرود کے ناک کے راستے سے جا کر دماغ کے اندر بیٹھا اور 400 سال تک ستایا. اللہ جب بدلہ لینا چاہے تو تڑپا تڑپا کر ماریں گے. دنیا والوں کو پتا چلے کہ جو آدمی اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے نبیوں کو ستاتا ہے، تکلیفیں پہنچاتا ہے، اللہ اس کا بدلہ کیسا دیتے ہیں. اسی لیے صاحب علماء نے لکھا ہے، علماء کو ستانے والے، علماء کو گالی دینے والے، اللہ کے ولیوں کو ستانے والوں کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا، اللہ کفر پر فرماتے ہیں. اگر ہم خود اللہ کا ولی نہیں بن سکتے، اللہ کے ولیوں کے پاس نہیں جا سکتے، ان کے مجلسوں میں شریک نہیں ہو سکتے، کوئی بات نہیں، لیکن ان کی دشمنی مت مول لو، ان کو تکلیفیں مت پہنچاؤ. اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو پھر خطرناک پکڑ آتی ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اپنے ولیوں میں شامل فرمائے. مجھے ارادہ ہوا کہ آج کے اس جمعہ میں ولیوں میں جو بڑے ولی ہیں، جن کو ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کے 2-4 واقعات میں سناؤ تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے اور ہمیں پتا چلے کہ اللہ کے ولی کیسے ہوتے ہیں. وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں. ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں اور ان کی زندگیوں کو دیکھیں. جو لوگ اس بات کو سمجھتے تھے کہ اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیا ہے، تو ان کی زندگیاں کیسی تھی اور ہماری کیسی ہیں. ہمارے زبانوں پر بھی دعویٰ ہے
کہ ہم آخرت کے لیے آئے ہیں، ایک نہ ایک دن خبر میں جائیں گے، ایک نہ ایک دن حشر میں جائیں گے، منکر نکیر کے سوالوں کا جواب ہوگا، کرامن کاتبین ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سب ہمارے اچھا برا لکھ رہے ہیں۔ اتنا یقین ہونے کے باوجود ہماری زندگیاں کیسی ہیں اور ان اولیاء کی زندگیاں کیسی تھی؟ شیخ عبد القادر جیلانی اتنے بڑے ولی بنے تو ایسے ہی نہیں بنے۔ آپ ان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں، واقعتاً مزہ آ جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے کیا کچھ انہیں نوازا تھا۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ سن 470 یا 470 پر 1 سن ہجری میں پیدا ہوئے، اور ان کی ماں کا جو خاندان تھا، ان کی ماں کا خاندان چلتے چلتے اللہ کے رسول کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے جا ملتا تھا، اور ان کے باپ جو ابو صالح تھے ان کا خاندان چلتے چلتے اللہ کے نبی کے دوسرے نواسے حضرت حسن سے جا کر مل جاتا تھا۔ حسن حسین دونوں جنتوں کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اللہ کے نبی کے لاڈلے نواسے ہیں، ان نواسوں کے خاندان سے بنا ہوا یہ پھول ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کے باپ، ان کے دادا، ان کے پردادا، اس طرح اگر حساب لے کر جائیں گے تو 10ویں نمبر پر ان کا رشتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جا کر مل جاتا ہے۔ بڑا بافیض اور بہت بابرکت دیندار گھرانہ تھا، اتنا دیندار کہ ان کے پھوپھی کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ لوگ ان کے پاس آئے اور آ کر شکایت کی کہ قحط سالی بہت ہے، بارش برس نہیں رہی ہے، ہم سب پریشان ہیں، دعا کریں۔ کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، لوگوں کو بھیج دیا اور جھاڑو لے کر گھر کے باہر پہنچی، اور گھر کے باہر جو صحن رہتا ہے، پہلے زمانے میں لوگ اپنے گھروں کے سامنے مٹی کا صحن بناتے تھے تاکہ اس پر کھیلیں بیٹھیں، رات میں گرمی ہو تو پانی چھڑک کر اس کے اوپر کچھ آرام کرے۔ اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ مٹی جو ہے جب آدمی چلتا ہے اور خاص طور پر بچے جب اس کے اوپر کھیلتے ہیں تو ان کے ہڈوں کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے۔ مٹی کا انسان سے بہت گہرا تعلق ہے، اسی لیے آپ نے وہ مردے کو جب ہم خبر میں حوالے کرتے ہیں تو یہی دعا پڑھتے ہیں جو قرآن مجید میں ہے، منہا خلقناکم، اسی مٹی سے پیدا ہوئے، ومنہا وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں ہم آپ کو لوٹا رہے ہیں، وفیہا نعیدکم تارۃ اخری، اور اسی مٹی سے اللہ قیامت کے دن دوبارہ اٹھائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مٹی سے انسان کا گہرا ربط ہے، اس پر چلنے سے، اس پر پھرنے سے، اس پر کھیلنے سے بھی ہڈوں کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے۔ تو پہلے لوگ اپنی صحت کا خیال کرتے ہوئے گھروں کے سامنے مٹی کا آنگن رکھتے تھے، اسے جھاڑتے تھے اور دھپکانے میں جو ہے پانی چھڑکتے تھے تاکہ اسی کے ذریعے ٹھنڈک پہنچے۔ تو ان کی پھوپھی جھاڑو لے کر گئی، صحن کو صاف کیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، اے اللہ میں نے صحن صاف کر دیا ہے، اب پانی چھڑکنا تیری ذمہ داری ہے۔ یہ کہہ کر جھاڑو لے کر اندر گئی تو اندر جاتی ہی اللہ نے آسمان سے بارش اتروا دیا۔ کیا تعلق تھا ان بندوں کا اللہ کے ساتھ، جو زبان سے نکلا اللہ نے کر کے دکھلا دیا۔ اور ان کے جو باپ تھے ابو صالح ان کا نام تھا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے اتنے متقی پرہیزگار، ظاہر بات ہے حضرت علی کے خاندان سے، حضرت حسین کے خاندان سے، تو اللہ نے خاندان کی نسبت تو ضرور رکھی ہوگی۔ اتنے نیکیوں کے اثرات، اتنے متقی پرہیزگار، فاقے پر فاقے آ گئے، فاقوں کو برداشت کرتے تھے لیکن کبھی مشتبہ چیز کی طرف بھی ہاتھ نہیں لے جاتے تھے۔ بھوک ہے، بھوک کی وجہ سے لاچار ہیں، لیکن حرام غذا اور مشتبہ غذا کی طرف ہاتھ تک اٹھانا پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کے بارے میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بہت بھوک تھی، فاقے کے سے دن کے وقت میں جا رہے تھے
پانی کی جو نہر ہوتی ہے، نالا جسے ہم لوگ کہتے ہیں، پانی کا نالا، اس کے اوپر بیٹھے تھے، نیچے سے پانی جا رہا تھا، تو اس پانی میں ایک آپل سیب بہتا ہوا آ رہا تھا، تو ان کی نظر پڑی، بھوک بہت خراب تھی، اتر کر اس سیب کو لیا، کھا لیا اور پانی پی لیا۔ ذرا ہمت آئی، سیب پیٹ میں جانے کے بعد، ذرا ہمت پیدا ہونے کے بعد فوراً بے قراری پیدا ہو گئی، ارے یہ سیب کس کا ہے، کس کا ہے، میں تو اجازت کے لیے بغیر کھا گیا۔ حالانکہ ایسی بہتر آنے والی چیز جس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے تو اس کو اٹھا کر استعمال کر سکتے ہیں، مسئلہ ہے، جائز ہے، لیکن جو آدمی متقی ہوتا ہے وہ جو ہے ایسے چیزوں سے بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کا حق ہو، اگر اس نے قیامت کے دن میرا دامن پکڑ لیا تو میں کیا جواب دوں گا، یہ سوچتے ہوئے وہ سیب جس طرف سے بہ کر آ رہا تھا اس طرف گئے۔ چند قدم چلنے کے بعد ایک آپل کا باغیچہ نظر آیا، تو اس میں دیکھا کہ ایک آپل کا درخت جو ہے نہر کی طرف جھکا ہوا ہے، جب زور سے ہوا آتی ہے، پتے ہلتے ہیں تو حرکت میں کبھی جو ہے سیب نیچے گر جاتا ہے، تو اندازہ لگا لیا کہ یہ آپل اسی درخت سے گرا ہے اور اس درخت کا جو مالک ہے وہی اس سیب کا مالک ہے، مجھے اس سے اجازت لینی ہے۔ تو باغ کے اندر داخل ہوئے تو پتا چلا کہ وہ باغ جو ہے اس وقت کے ایک بہت بڑے ولی عبداللہ رحمت اللہ علیہ کا باغ تھا۔ وہ باغ کے اندر گئے اور جا کر اس ولی کے پاس سلام کیا، مصافحہ کیا اور معافی مانگی کہ مجھے بہت بھوک تھی، ایک سیب بہہ کر آ رہا تھا، میں بھوک برداشت کیے بغیر اس سیب کو کھا لیا، مجھے معاف کر دو، آخرت میں پکڑ مت کرو۔ تو یہ آدمی دیکھے اللہ کے ولی، اوہو اتنا نوجوان آدمی، اتنا ڈر اللہ کا، ایک بہتے ہوئے سیب کھانے پر آخرت کی اتنی فکر ہے، تو وہ کہنے لگے کہ نہیں میں معاف نہیں کروں گا۔ اب یہ کہنے لگے اللہ کے لیے معاف کر دو۔ کہا کہ ایک سزا ہے، اس سزا کو جب کاٹو گے تو میں تمہیں معاف کروں گا۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا کہ 6 مہینے تک میرے باغ کے اندر کام کرنا ہے۔ اندازہ لگاؤ یہ بھی انسان ہے، ہم لوگ بھی انسان ہیں، ہم لوگ کتنا حرام کھا جاتے ہیں احساس تک نہیں ہوتا۔ کسی کی زمین دبا لی، وراثت کے اندر بہنوں کا حق مار کر کھا لیا اور اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ جو ولی بنے تو ایسے ہی نہیں بنے، بہتے ہوئے سیب کھانے پر سزا ہو رہی ہے 6 مہینے تک غلامی کرنے کی، تو تیار ہو گئے 6 مہینے میں غلامی کر لوں گا لیکن آخرت کی پکڑ سے بچنا چاہتا ہوں۔ غلام بن کر 6 مہینے تک باغ کی صفائی کرتے رہے، باغ کے اندر درختوں کو پانی ڈالتے رہے، اور یہ اس باغ کے جو آنر تھے دیکھ رہے تھے 6 مہینے تک پرکا، خوب پرکا، دیکھا کہ واقعتاً بڑا متقی بندہ ہے، نمازوں کا پابند ہے، بات کا پکا ہے، قول کا سچا ہے، بڑا امانت دار ہے، اللہ کا خوف اس کے اندر ہے۔ 6 مہینے پورے ہو گئے تو اجازت لی، اب مجھے اجازت دیجیے میں جانا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں ابھی اجازت نہیں ہے، اور ایک سزا باقی ہے۔ کہا کیا سزا ہے؟ کہا کہ تمہیں جو ہے میری بیٹی سے شادی کرنا ہوگا، میری بیٹی سے شادی کرو تو جانے کی اجازت ہے۔ اور جانتے ہو میری بیٹی کیسی ہے؟ میری بیٹی نابینا ہے، آنکھیں نہیں ہیں، بہری ہے، کان میں سنائی نہیں دیتا، گونگی ہے، بات نہیں کر سکتی، للی ہے، ہاتھ کام نہیں کرتے، لنگڑی ہے، پیر نہیں چل سکتے، ایسی عورت سے تمہیں شادی کرنا ہے، بتاؤ کون تیار ہوگا؟ آج کل تو ہماری حالت یہ ہے، لڑکیوں کو دیکھنے جاتے ہیں، پتا چل جائے کہ صرف کالی ہے تو پھر جانے کا ارادہ ملتوی ہو جاتا ہے، لیکن یہ اتنے عیب بتا رہے ہیں۔
آنکھیں نہیں ہیں، زبان نہیں ہے، کان نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، لیکن ان کو لڑکی کی فکر نہیں ہے، اللہ کے پاس جواب دینے کی فکر ہے۔ اللہ اگر پوچھ لے یہ سیب بغیر پوچھے کیسے کھا لیا، میں کیا جواب دوں گا؟ زندگی بھر ایسی معذور عورت کے ساتھ گزارا کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کے پاس جواب دینے کی ہمت نہیں ہے، تو اسی لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب شادی ہوئی، دلہن کے پاس گئے تو فوراً بھاگ کر آ گئے، آ کر کہنے لگے اللہ اکبر، وہ تو حور پری بیٹھی ہوئی ہے، اتنی خوبصورت، آنکھیں بھی اچھی، زبان بھی اچھی، وہاں تو بہت حسین عورت بیٹھی ہے، تم نے کس کے تعلق سے کہا تھا؟ تو کہا کہ میری بیٹی اندھی ہے، اس وجہ سے کہ جب سے وہ پیدا ہوئی ہے آج تک کبھی کسی نامحرم پر اس کی نگاہ نہیں پڑی ہے۔ میری بیٹی مکی ہے، اس وجہ سے کہ جب سے وہ پیدا ہوئی ہے آج تک کبھی اللہ کو ناراض کرنے والی بات اس نے اپنی زبان سے نہیں نکالی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کلمہ اس نے کبھی اپنی کانوں سے نہیں سنا ہے۔ جو بات، جو فعل، جو کام اللہ کو ناراض کرتا ہے اس کی طرف میری بیٹی کا ہاتھ کبھی نہیں گیا، اس کی طرف میری بیٹی کا پاؤں نہیں گیا۔ ایسی متقی پرہیزگار عورت، خوش ہو گئے، شادی ہو گئی، دلہن کو لے کر گئے تو اس دلہن اور دلہا دونوں کے ملاپ سے جو بچہ پیدا ہوا اسی کو کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ ٹینکی میں جیسا پانی ہوتا ہے نل کے اندر سے وہی پانی نکلتا ہے۔ ٹینکی میں میٹھا پانی ہو نل میں میٹھا پانی آئے گا، ٹینکی میں کھارا پانی ہو نل میں کھارا پانی آئے گا۔ ٹینکی کے اندر کھارا سڑا ہوا پانی ڈال کر نل کے نیچے میٹھا پانی کا انتظار کرنا بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ میں مثال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ میں بتانا چاہتا ہوں جو ماں باپ یہ چاہتے ہیں ہم تو بگڑے رہے، ہم تو حرام کھائیں گے، ہم تو غلط دیکھیں گے، ہم تو نمازوں کو چھوڑیں گے، ہم تو ہمارے ماں باپ کو تکلیف دیں گے، لیکن ہمارے بچے ہمارے فرما بردار بن جائے، ناممکن ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھگتو گے۔ جو نیکی تمہارے اندر ہے وہی اولاد تمہاری رول ماڈل ہے۔ اس لیے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے تو سب سے پہلے ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا بن کر دکھائیں۔ ہماری چاہت ہے ہمارے بچے متقی پرہیزگار بنے، ہمارا بچہ کسی بچی کے پیچھے نہ پڑے، ہماری بچی کسی مرد کے اوپر نہ دیکھے، تو ماں باپ پر ضروری ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ باپ غیروں کی عورتوں کو گھورتا رہے، ماں فلم ایکٹروں کو دیکھ کر گھورتی رہے اور تمنا کرے کہ میرے بچے ولی پیدا ہو جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹینک میں جو پانی ہوگا وہی آئے گا۔ توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں تو بگڑ گیا ہوں، میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کروں گا اور آئندہ بھی بچوں گا، لیکن تو میری اولاد کو مت بگاڑنا۔ ہم خود بھی بچے تب اللہ بچائے گا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ماں باپ دیکھیے کیسے نیک تھے، تو اللہ نے ان کو کیسا بچہ دیا، دودھ پیتا بچہ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں جب وہ اپنی ماں کا دودھ پی رہے تھے، رمضان کے چاند کے سلسلے میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں شعبان کی 28ویں 32ویں تاریخ کو چاند دیکھتے ہیں، چاند دیکھ کر جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آ گیا تراویح شروع، دوسرے دن روزہ شروع۔ رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد دوسرے دن کھانا پینا حرام، اگر کوئی سحری میں نہیں اٹھا تب بھی حکم یہ ہے کہ بھوکا روزہ رہو، لیکن کھانا پینا حرام ہے۔ اتفاق سے بارش کا زمانہ تھا، آسمان پر ابر تھا، اور آج کی طرح کوئی فون نہیں، انٹرنیٹ نہیں، سیٹلائٹ کا کوئی نظام نہیں، فوراً پتہ نہیں چلتا تھا۔ آج تو اللہ نے بہت وسائل دیے، اتنی آج سائنس ترقی کر گئی ہے کہ 30 سال کے بعد 30 سال تک کس مہینے میں چاند کس تاریخ پر نکلے گا سب ریکارڈ موجود ہے۔
सूरज का तो पहले ही से मौजूद है, लेकिन आज अल्लाह के फजल व करम से चांद का कैलेंडर भी निकल गया है कि किस महीने में ईद आएगी, किस महीने में चांद नजर आएगा, किस महीने में बकरीद होगी, कौन से दिन बकरीद होगा। 30 साल तक, बल्कि ये सूरज के कैलेंडर से भी आगे उलमा ने तहकीक करके बता दिया है। अल्लाह का एहसान है। लेकिन उस जमाने में चांद को देखना पड़ता था, जहां नजर आ गया नजर आ गया, वरना लोग एक गांव से दूसरे गांव इत्तला देने के लिए भी चलकर जाना पड़ता था, काफी वक्त हो जाता। तो रमजान के चांद के बारे में इख्तिलाफ हो गया। शाम में देखे अबर था, नजर नहीं आया, अब दूसरे दिन रोजा रखना है या नहीं, उसे कहते हैं यौम शक, शक का दिन, रोजा रखना है या नहीं। तो मसला यह है कि रोजा रख ले, सहरी कर ले, अगर पता चले कि अभी रमजान नहीं है तो खाना खा ले, अगर पता चले कि रमजान का चांद कल नजर आ गया तो फिर रोजे को पूरा करें। तो इनके गांव में जहां शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद थे, बहुत नेक मुत्तकी परहेजगार, इनके पास लोग गए, जाकर पूछा कि हजरत ये बताओ कि चांद के बारे में इख्तिलाफ है, आज तो हम लोग रोजा रखना है या नहीं रखना है। तो हजरत ने कहला भेजा, जाकर घर में मालूम करके आओ कि अब्दुल कादिर ने सुबह से अब तक दूध पिया है या नहीं। अगर दूध पी लिया है ऐलान कर दो कि चांद नजर नहीं आया है, अगर दूध नहीं पिया है तो ऐलान कर दो कि कल चांद नजर आ गया है और आज पहला रोजा है। जाकर पता किया तो उनकी वालिदा ने कहा कि पता नहीं बच्चा क्या हो गया, सुबह से भूखा है, दूध नहीं पी रहा है। तो उनके वालिद ने ऐलान कर दिया कि आज रोजा है, रोजे को कंप्लीट करो। लोगों ने रोजा रखा। बाद में दूसरे गांव से लोग आकर बताए कि वाकईतन कल चांद नजर आ गया था। क्या वली, क्या मकाम था शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का, कैसी तरबियत उनके माँ बाप ने की। अभी ये छोटे बच्चे थे, बाप का इंतकाल हो गया, अब माँ ने ऐसी तरबियत की, अल्लाह अकबर। एक वाकया तो हम बार बार सुनते रहते हैं, माँ ने मदरसा पढ़ने के लिए भेजा और 40 दिरहम के करीब पैसों को शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ के नीचे बगल की तरफ थैली बनाकर वहां पर सी दी और ये कहा कि बेटे चोर डाकू वगैरह इनका खतरा है, इसलिए इन पैसों को यहां पर रख लो और जो है इन पैसों के जरिए कुछ खरीद मोल कर खाना वगैरह का इंतजाम करना और मुकम्मल आलिम हाफिज आलिम बनकर तो आना। बच्चे को नसीहत करके काफिले के साथ भेजा। ये काफिला जा रहा था, डाकुओं ने लूट लिया, सब काफिले को लूट लिया, सबको खड़ा कर दिया, जितना सामान था सब खा लिया। छोटे बच्चे मासूम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह खड़े थे। चोरों ने कहा कि बेटे तेरे पास भी कुछ है? तो कहा कि हाँ मेरे पास भी बहुत कुछ है, मेरे माँ ने बगल के नीचे छुपा कर रखा है। तो वो चोर हंस दिए मासूम जबान में, ये बच्चा कितनी तुतली कितना प्यारा कह रहा है। तो उन चोरों ने उसको लेकर बड़े डाकू के पास गए, सरदार के पास, कहा कि देखो ये हमारे साथ कैसा मजाक कर रहा है, जरा भी खौफ डर नहीं है। तो डाकू ने पूछा बेटे तेरे पास भी कुछ है? कहा कि हाँ बहुत कुछ है, 40,000 दिनार है और मेरी माँ ने मेरी बगल के नीचे छुपा कर रखे। कहा कहाँ है बताओ? तो उठाकर दिखाया। देखकर चोर हैरान, डाकू हैरान, इतनी बड़ी रकम और ये बच्चा इतना सच्चा कह रहा है। डाकू ने कहा बेटा चाहता तो झूठ बोल देता। तो वो कहने लगे मेरी माँ ने मुझे रुखसत करते वक्त कहा था बेटा कुछ भी हो जाए झूठ कभी अपनी जबान से मत निकालना, झूठ मत कहना। मैं मेरी माँ की बात का पक्का हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। सिर्फ इस ये बात को सुनकर जितने चोर थे जितने डाकू थे सब ने अल्लाह के सामने तौबा करके सब चोरी के मशगले को छोड़ दिया। अल्लाह के नबी ने भी फरमाया मुसलमान चोर हो सकता है, मुसलमान डाकू हो सकता है, मुसलमान शराब पी सकता है, मुसलमान बदकारी कर सकता है, लेकिन मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता। और फरमाया मुसलमान अगर झूठ जबान से निकाल रहा है समझो कि वो
پکا منافق ہے. ایمان والے کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا. جھوٹ نکل رہا ہے تو وہ ایمان والے کی نشانی نہیں، منافق کی نشانی ہے. منافق ہی ایمان کا لبادہ بول کر لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے. اللہ کے نبی نے صاف فرما دیا، مومن ہو کر جھوٹ بولے سمجھو کہ وہ منافق ہے. چور سے بھی بدتر، زانی سے بھی بدتر ایمان والا ہے جو اپنی زبان سے جھوٹ نکالتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جن کی پیدائش سے پہلے یہ واقعات، جن کا پیدا ہونے کے واقعات، اور علم حاصل کیا تو ایسا زبردست علم تھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا. ہزاروں لوگ ان کے پاس حدیث کا، قرآن کا، فقہ کا علم حاصل کرتے تھے. اللہ نے مسائل میں اتنا عبور دیا تھا. اس وقت اگر علماء کو کوئی پیچیدہ مسئلہ پیش آتا، کسی کے پاس وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو لوگ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس آتے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ منٹوں میں، چٹکیوں میں وہ مسئلہ حل کر دیتے. ان کے زمانے کا واقعہ لکھا ہے. ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں ایک ایسی عبادت کروں کہ اگر اسی عبادت کو دنیا میں اس وقت کوئی کر رہا ہو تو تجھے 3 طلاق. میں کوئی ایسی عبادت کروں کہ اسی عبادت کو اگر دنیا میں اس وقت کوئی کر رہا ہو تو تجھے 3 طلاق. بیوی کو کہہ دیا. یہ سرپھرے لوگ ہوتے ہیں جو طلاق کا لفظ نکالتے ہیں، یاد رکھ لے بڑے بزدل بے ہمت لوگ ہیں جو بیویوں کو ڈراتے ہیں. اللہ نے طلاق کا اختیار صرف مرد کو اس لیے دیا ہے کہ مرد جو ہے اپنے غصے پر کنٹرول کرے. عورت نہیں برداشت کر سکتی، اسے منہ میں جو آتا ہے وہ بک دیتی ہے. اس لیے مرد کو پاور دیا کہ تجھے غصہ آیا تو برداشت کر. ضرورت کے وقت پر، سخت ضرورت کے وقت پر علماء سے، بڑوں سے مشورہ کر کے طلاق کا لفظ نکالنا چاہیے. جو آئے منہ میں بک دینا نہیں ہے. ہمارے ہاں روزانہ ہر جمعہ جو ہے مغرب کے بعد مسائل کی مجلس چلتی ہے، تھوڑی دیر مسائل کی ہر جمعہ. تو اس میں تقریباً 2 کتابیں تو مکمل ہو گئی. تو کئی جمعہ سے شادی کے مسائل چل رہے ہیں. کن سے شادی کرنا ہے، کس لڑکی سے شادی کرنا ہے، لڑکی کے اندر کیا صفات ہو، لڑکے کے اندر کیا صفات ہو، اور شادی کے بعد کیا مسائل ہے، اور طلاق کے مسائل آج کل چل رہے ہیں. تو ایک مرتبہ میں طلاق کے مسائل بتایا تو ہمارے اسی محلے کا ایک نوجوان آ کر کہنے لگا کہ میں نے اب تک زندگی میں پتہ نہیں 100 سے زیادہ مرتبہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے. 100 سے زیادہ. اللہ اکبر. اور جینا کر رہے ہیں ابھی بھی. جب بیوی سے طلاق ہو گئی، بیوی سے ملنا زنا کی طرح گناہ ہے، حرام ہے. حرام ہو گئی بیوی. غصے میں کہہ دیا صرف اللہ کے پاس توبہ کر لینے سے توبہ معاف نہیں ہوتی. اب کیا کرنا ہے؟ بیوی کو عدت میں بٹھاؤ. بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، اب اس بیوی کو دوسرے سے شادی کرو. وہ دوسرے کے پاس زندگی گزارے گی. وہ اگر مر جائے یا وہ اگر تمہاری بیوی کو چھوڑ دے، طلاق دے دے، تو اس وقت میں پھر تم اپنی بیوی کو لے سکتے ہو. اس سے پہلے اپنی بیوی کو جائز بنانے کی کوئی صورت نہیں ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو کیا کہا، میں ایک ایسی عبادت کروں کہ اسی وقت دنیا میں اگر کوئی اس عبادت کو کر رہا ہو تو تجھے 3 طلاق. اب بتاؤ کون سی عبادت ہے؟ نماز یہ پڑھ رہا ہے تو دنیا میں پتہ نہیں کون نماز پڑھ رہے ہوں گے. ذکر کر رہا ہے تو پتہ نہیں دنیا میں کتنے ذکر کر رہے ہوں گے. یہ صدقہ خیرات دے رہا ہے تو کتنے اللہ کے بندے اسی وقت صدقہ خیرات دے رہے ہوں گے. سب پریشان. علماء نے کہا کہ تیری بیوی کو طلاق ہو گئی، اب تو اپنی بیوی کو چھوڑ دے. لوگ جو ہے پریشان تھے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ ایک ہی مسئلے کا حل ہے. کہا کہ اس آدمی کو مکہ مکرمہ بھیجو اور حرم مطاف کو خالی کرو لوگوں سے.
مطاف کہتے ہیں کعبے کے اطراف میں جو طواف کرنے کے لیے جو حصہ ہے اسے مطاف کہتے ہیں، طواف کرنے کی جگہ۔ وہاں سارے لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے روکو اور اس آدمی سے کہو کہ تو جا کر طواف کر، اور طواف ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اسی مقام پر ہو سکتی ہے، دنیا میں کسی مقام پر نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اس آدمی کو وہاں بھیجا گیا اور سارے لوگوں کو رکا کر اس سے طواف کرا کے طلاق سے بچایا گیا۔ تو کتنا بڑا پیچیدہ مسئلہ تھا، فوراً وہاں پر ذہن منتقل ہونا، لوگوں کے مسائل کا حل کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔ زبردست اللہ نے علم عطا کیا تھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو۔ جب یہ بیان کرتے تھے ہزاروں کا مجمع ہو جاتا تھا، اور ان کے بیانات کے اندر شروع میں لکھا ہے ایک مرتبہ جب بیان ہوتا تو بیان کے اثر سے کئی لوگوں کا انتقال ہو جاتا تھا۔ دل پر بات ایسی، اللہ والے جو ہوتے ہیں اللہ ان کی زبان پہ تاثیر دیتے ہیں۔ جس کا تعلق اللہ سے نہیں ہوتا، گھنٹے لچھے دار تقریر، واہ 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 واہ، جب وہاں سے ہٹا ختم۔ لیکن جس کا تعلق ہوتا ہے اللہ اس کی زبان پر ایسا تاثیر دیتے ہیں، سننے والے سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ارے میری زندگی کچھ نہ کچھ غلط راستے پر جا رہی ہے، مجھے کچھ نہ کچھ بدلنا ہے۔ تو جو جتنا تعلق ہوگا اس کی بات میں اتنا ہی تاثیر ہوگا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بات میں اتنی تاثیر تھے کہ کئی لوگ انتقال کر جاتے تھے، جنازہ پڑھاتے پھر آ کر بیان کرتے۔ ان کے ہاتھ پر 5000 سے زیادہ یہودی اور نصرانیوں نے ایمان قبول کیا، اور 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر توبے کی بیعت کی، اور لوگوں کی زندگیاں سنور گئی۔ کیا مقام ہوگا ان کا شیخ عبد القادر جیلانی کا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے 4 بیویاں تھیں، اور ماشاءاللہ اللہ نے اولاد بھی دی تھی۔ 40 پر 9 بچے تھے۔ کتنے؟ 40 پر 9 بچے اور 4 بیویاں، کل 50 پر 4 آدمیوں کا قافلہ گھر میں تھا۔ حضرت کہتے تھے اللہ کا فضل ہے، میری اتنی اولاد ہے، کبھی بھی میرے دل اور دماغ کے اندر یہ بات نہیں آئی کہ میرے بچے کھائیں گے کہاں سے، کیونکہ اللہ نے وعدہ لے لیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو بھی دابہ جانور ہے انسان ہے ان سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، مجھے کیا ٹینشن ہے۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے، 2 سے زیادہ 3-4 بچے ہو گئے پریشان۔ جتنا پریشان گھر والی ہوتی ہے اس سے زیادہ ڈاکٹر پریشان ہو جاتی ہے، اور وہ آپریشن کرنے والی نرس پریشان ہو جاتی ہے۔ تمہیں 3 بچوں کی کیا ضرورت، 4 بچوں کی کیا ضرورت؟ ایسا لگتا ہے جیسا حمل اس کو ہوا ہے درد اس نرس کو ہو رہا ہے۔ یہ آج کل حالات ہیں۔ 3ری 4تھی ڈیلیوری بھی مشکل ہو گئی، ہمارے گاؤں کی حالت ہے۔ لوگ یہاں چھوڑ کر بنگلور جا رہے ہیں۔ بہت بڑی سازش بنی بنائی کہ اولاد کو کم کرو، ہم دو ہمارے دو، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ اے لوگو، فخر و فاقہ بچے کہاں سے کھائیں گے، کیسے پالیں گے؟ اس در سے بچوں کو پیدا کرنا اور بچوں کو قتل کرنا چھوڑ دو، ہم روزی تمہارے بچوں کو بھی دیں گے اور تم کو بھی دیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے وعدے پر بھروسہ رکھیں، یقین رکھیں۔ زیادہ بچے ہو جائے تو کہاں سے پریشانی؟ نہیں، جو بچہ آتا ہے وہ اپنی روزی لے کر آتا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا 4 مہینے کا، اللہ اسی وقت لکھ دیتے ہیں یہ دنیا میں کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، اس کی روزی اللہ اس کے مقدر میں دے دیتے ہیں۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو خود بخود اس کے باپ کی کمائی میں اللہ بڑھا دیتے ہیں، انتظام ایسا کرتے ہیں اس کے باپ کی کمائی بڑھ جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگا کر دیکھ لو۔ اور جس کی بیٹی گھر سے گئی تو اس کی باپ میں سے اتنی کمائی کم ہو کے شوہر کے پاس چلی جاتی ہے۔ یہ تجربے کی چیز ہے، آپ آزما کر دیکھ لو۔ کسی کو 3 ہے، 4 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں رہنے کے وقت میں جتنی کمائی تھی 4 بیٹیاں جانے کے بعد اتنی کمائی نہیں رہتی۔ کیوں؟ کہ اب ذمہ داری کم ہو گئی ہے، جتنی ذمہ داری کم ہوگی اتنی روزی ملے گی۔
تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے اولاد بھی دیا تھا، علم بھی دیا تھا، تقوی پرہیزگاری بھی دی تھی، اور جو ہے اللہ نے آپ سے بہت کام لیا۔ ہماری حالت کیا ہو گئی اللہ معاف فرمائے، جیسے ہی ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہو گیا، 11 تاریخ شروع ہو گئی، اب 11ویں شروع شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر خوب دعوتیں ہو رہے ہیں، اور کھا کر خوب اپنا پیٹ بھر رہے ہیں۔ جب پیٹ بھر گیا تو تب غریب یاد آتے ہیں، اور لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر 11ویں کیوں نہیں کر سکتے؟ تو جواب یہی ہے، بھائی تم نہ سال بھر میں ربیع الثانی میں خود کیوں شیخ عبد القادر یاد آتے ہیں؟ ربیع الاول میں یاد نہیں آتے، رمضان میں یاد نہیں آتے، شوال میں یاد نہیں آتے، ربیع الثانی ہی میں کیوں یاد آتے ہیں؟ انہی دنوں میں کیوں 11ویں کرتے ہو؟ انہی دنوں میں کیوں دعوتیں کرتے ہو؟ انہی دنوں میں ان کے نام پر ایصال ثواب کیوں کرتے ہو؟ اور کیا ولیے میں صرف شیخ عبد القادر جیلانی آپ کو یاد آتے ہیں؟ امام غزالی یاد نہیں آتے، امام مالک یاد نہیں آتے، امام ابو حنیفہ یاد نہیں آتے؟ کتنے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان سب کو چھوڑ کر صرف شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر ایصال ثواب کرنا اور تاریخ متعین کر کے کرنا، انہی دنوں میں کرنا، اسی کو کہتے ہیں بدعت، اسی کو کہتے ہیں گمراہی۔ لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، 40واں نہیں کر سکتے؟ 40 دن میں ہم تو صرف دعوت کھلاتے ہیں، اس کا ایصال ثواب باپ کو پہنچاتے ہیں۔ بھائی اچھی بات ہے، 40 دن طے کیوں کرتے ہو؟ روزانہ کھلاؤ، 5 دن کے بعد کھلاؤ، 10 دن کے بعد کھلاؤ، 40 دن طے کر کے کرانا جو شریعت میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے، ایسے چیزوں کو انجام دینا ہی بدعت ہے۔ سال میں ایک مرتبہ ماں مر گئی، برس ہونے کے بعد برسی یاد آتی ہے، سال کے بعد ماں یاد آئی، کیا سال کے بیچ کے دنوں میں ماں کو تمہارے ایصال ثواب کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا شیخ عبد القادر جیلانی کو سال کے دوسرے دنوں میں تمہارے ایصال ثواب کی ضرورت نہیں ہے؟ جب یہ مہینہ آتا ہے تو ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے، کیا صرف دعوت کرانے سے شیخ عبد القادر جیلانی کا حق ادا ہو گیا؟ ارے شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر ایصال ثواب کرنے کے لیے بریانی کھانے والوں، اصل میں ان کی زندگی سے جو سبق لینا ہے وہ ان کے باپ کا تقویٰ ہے۔ ان کی زندگی سے جو سبق ملتا ہے وہ ان کے زبان سے نکلی ہوئی سچائی ہے، جس کی سچائی کو دیکھ کر سووں کی تعداد میں ڈاکوؤں نے توبہ کر لیا۔ ان کی وہ امانت ہے، ان کا وہ تقویٰ ہے، ان کا وہ علم ہے، ان کی وہ عبادت ہے، اللہ کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا وہ اصل میں حاصل کرنا ہے، وہ سب چھوڑ دیے۔ اولیاء کے دامن کو ہم نہیں چھوڑیں گے پکڑ کر، کیا پکڑ لیے؟ صرف 11ویں بریانی کھانا، میٹھے کھانا اور شربتیں پینا، بس اسی کو پکڑ لیے، باقی ان کا سب دامن چھوڑ دیے۔ اولیاء اللہ کا دامن کیا ہے؟ اولیاء اللہ کی زندگی ہے، انہوں نے جیسا زندگی گزاری، ان کے اندر جیسا اللہ کے تعلق تھا، اس تعلق کو اپنانے کا نام، اسے کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کو ماننے والا۔ صرف زبان سے کہے کہ میں تو ماننے والا، لیکن زندگی میں نماز نہیں، روزہ نہیں، خوب مزے اڑا رہا ہے، نبی کے طریقے زندگی میں جھوٹ پر جھوٹ بول رہا ہے۔ وہاں شیخ عبد القادر جیلانی معصوم بچے ڈاکوؤں کے سامنے ڈٹ کر اپنی زبان سے سچائی نکال رہے ہیں، اور ان کو ماننے والا اتنا بڑا آدمی ہو کر بھی جھوٹ پر جھوٹ بول رہا ہے۔ اور ان کے باپ ابو صالح فاقے کی حالت میں، اضطرار کی حالت میں، ایک سیب جس کو کھانے کی اجازت ہے وہ کھا کر پریشان ہو رہے ہیں، اور ان کو ماننے والا حرام کے حرام کھا کر بھی بالکل بے چینی نہیں ہوتی۔ تو میرے دوستو، یہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ ایسے ہی نہیں بنتے، بڑے مجاہدوں کے بعد اللہ ان کو اس مقام تک پہنچاتا ہے۔ ہم لوگ جو ہے اللہ کے ولیوں کی قدر کریں، ہم اللہ کے ولی نہیں بن سکتے۔ جیسے عربی میں ایک شاعر کہتا تھا، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا،
شاعر کہتا ہے میں نیک بندہ نہیں ہوں، اللہ کا ولی تو نہیں ہوں، لیکن اللہ والوں سے محبت کرتا ہوں، شاید اس کی برکت سے اللہ مجھے نجات دے دے۔ اللہ کا ولی نہیں بن سکتے تو کم از کم اللہ کے ولیوں سے محبت تو کرو، محبت بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کی دشمنی سے تو بچو، ان کی عداوت سے تو بچو۔ ابھی میں نے کہا اللہ کے ولی کے ساتھ مذاق کرنا بھی بڑا خطرناک ہے۔ ہمارے اساتذہ سے میں نے بارہا یہ واقعہ سنا ہے کہ ایک اللہ کے بزرگ تھے، ولی تھے، ان سے کچھ لوگوں نے مذاق کیا۔ مذاق کیسا؟ ڈرانے کے لیے کہ ایک جنازہ لائے، جنازے میں ایک شریر بچے کو سلا دیا اور اس سے پہلے ہی پلان بنایا کہ ہم حضرت سے کہیں گے کہ جنازے کی نماز پڑھاؤ، حضرت آ کر ہاتھ اٹھائیں گے، جب جنازے کی نماز پڑھ رہے ہوں گے تو تم درمیان میں سے کھڑے ہو جانا، حضرت چیخ کر بھاگیں گے اور ہم خوب مزہ لیں گے۔ حضرت سے کہا کہ حضرت جنازہ آیا ہے، نماز پڑھائیں۔ حضرت نے کہا کہ کیا واقعی جنازہ؟ کہا کہ ہاں حضرت دیکھیے جنازہ ہے، نماز پڑھائیں۔ سب بندی ہو گئی۔ حضرت نے پھر کر پوچھا کیا نماز پڑھانا ہے؟ ہاں پڑھائیں۔ رکعت باندھنے سے پہلے پھر پوچھا کیا نماز پڑھانا ہے؟ ہاں حضرت پڑھائیں، جلد سے جلد پڑھائیں، دفن کرنا ہے۔ ایکٹنگ کر رہے تھے، دھوکہ دے رہے تھے۔ تو اس اللہ کے ولی نے اللہ اکبر جیسے ہی رکعت باندھی، اللہ نے اس قبر میں، اس جنازے میں سوئے ہوئے آدمی کی روح نکال دی۔ چاروں تکبیریں ہو گئی لیکن یہ نہیں اٹھا۔ اب اس کے دوست پریشان، سلام پھر کر حضرت نکل گئے۔ اب جنازہ اٹھا کر دیکھا تو وہ مردہ ہو چکا تھا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ کبھی مذاق مت کرو، کبھی دھوکہ مت دو، جھوٹ مت بولو، جھوٹ بول کر ان کو پھنسانے کی کوشش مت کرو۔ من آدالی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اس حدیث کو بار بار کانوں میں ڈال لو۔ جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے وہ اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب اللہ کا فیصلہ ہے، اب اللہ لڑنے کے لیے آئے گا، اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ جو ولیوں کے قصے ہیں ان سے ہمیں یہی عبرت لینا ہے کہ ہم لوگوں میں، ہم بھی انسان ہیں، ان کے اندر جیسا تقویٰ تھا، ان کے اندر جیسے آخرت کی فکر تھی، ان کے اندر جیسے حلال حرام کا جذبہ تھا، ہم لوگوں کو بھی یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اپنے نیک اور مقبول بندوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اور مقبول بندوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے دشمنی سے اور ان سے بدگمانی سے، ان کو رسوا کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔